की کہ ایک بلوان آیا ہے جو ایک وار میں ہی 30 دشمنوں کو مردار کر دیتا ہے۔ راجہ بیتاب ہوا اور ایسے بہادر کی زیارت کرنے کو اسے دربار میں بلا لیا اور اس کی خوب تقریر۔ اس کے پرانے درباری حسد کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے راجہ کو کہا کہ شکر ہے کہ ایسا بڑا سورما آپ کے دربار میں آیا ہے، اب یہ ضرور ان 7 خونخوار ڈاکوؤں سے ہماری پرجا کو نجات دلائے گا جو پہاڑوں میں مسافروں کو قتل کر کے ان کا مال لوٹ لیتے ہیں۔ راجہ کو یہ آئیڈیا پسند آیا اور اس نے 30 مار خان کو 7 پہاڑی ڈاکوؤں کا قلعہ کما کرنے کا حکم دیا۔ 30 مار خان نہایت پریشانی کے عالم میں گھر واپس پہنچا اور بیوی کو کہا کہ چلو بھاگ چلتے ہیں اس سے پہلے کہ میں جان سے جاؤں۔ بیگم 30 مار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور 7 میٹھے پراٹھے زہر ملا کر پکا دیے اور 30 مار خان کو کہا کہ پہاڑوں پر جاؤ اور کچھ مال اور یہ پراٹھے ایک گٹھری میں باندھ لو۔ ڈاکو آئیں تو دور سے ہی ان کو دیکھ کر گٹھری پھینک کر بھاگ جانا اور چھپ کر ان کو دیکھتے رہنا۔ 30 مار خان نے یہی کیا۔ ڈاکوؤں نے اسے گٹھری پھینک کر بھاگتے دیکھا تو رک کر گٹھری کھولی اور اس میں مال دولت دیکھ کر اسے آپس میں بانٹنے لگے۔ سامان کے ساتھ بندے 7 میٹھے پراٹھے دیکھ کر ان کی بھوک کھل گئی۔ سب نے ایک ایک پراٹھا کھایا اور سب وہیں ڈھیر ہو گئے۔ 30 مار خان چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے ان کا مال دولت اور ہتھیار اپنی گٹھری میں باندھے اور راجہ کے دربار میں آ کر اس کے سامنے ڈھیر کر ڈالے۔ راجہ یہ مال دیکھ کر خوش ہوا، لیکن پھر اس نے دیکھا کہ ہتھیار تو کل 7ٹپکا کھا جاتا ہے۔ شیر ڈر گیا کہ ٹپکا نہ جانے کیا بلا ہے جو 1000 شیروں سے بڑھ کر خطرناک ہے۔ وہ ڈر کر اسٹور میں چھپ گیا تاکہ ٹپکے سے بچ سکے۔ 30 مار خان نے یہ دیکھتے ہی دوڑ لگائی اور باہر سے اسٹور کا دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح اس نے راجہ کو پیغام بھیجا کہ اس نے شیر کو زندہ پکڑ لیا ہے۔ راجہ صاحب اپنی سپاہ کے ساتھ آئے تو واقعی کوٹری میں شیر بند تھا۔ انہوں نے 30 مار خان سے پوچھا کہ کن ہتھیاروں سے تم نے شیر کا مقابلہ کیا ہے؟ 30 مار خان نے مونچھوں کو تاؤ دے کر فرمایا، ہتھیار کیسے؟ کیا ایک آدم خور شیر کو قابو کرنے کے لیے بھی ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے؟ میں نے اسے دونوں کانوں سے پکڑا، کاندھے پر لادا اور ادھر کوٹری میں بند کر دیا۔ شیر کو سپاہی پنجرے میں بند کر کے شہر کی طرف چلے اور آگے آگے ہاتھی پر راجہ اور 30 مار خان سوار تھے۔ پرانے درباری یہ دیکھ کر خوب جلے اور انہوں نے پڑوس کے دشمن راجہ سے ساز باز کر کے اسے ملک پر حملہ کرنے کو راضی کر لیا۔ راجہ کو دشمن کے حملے کی خبر ملی تو اس نے 30 مار خان کو حکم دیا کہ وہ فوج لے کر جائے اور دشمن کا مقابلہ کرے۔ 30 مار خان گھر پہنچا اور بیگم 30 مار خان کو کہنے لگا کہ میں تو زندگی بھر گھوڑے پر نہیں بیٹھا، بہتر یہی ہے کہ ہم بھاگ چلیں۔ بیگم 30 مار خان نے اسے تسلی دلاسا دیا اور کہا کہ تم اپنے پاؤں گھوڑے کی رکابوں سے باندھ لینا اور یوں تم گھوڑے سے نہیں گرو گے۔ جب حملہ شروع ہو تو اپنا گھوڑا تیز بھگا کر وہاں سے نکل جانا۔
سب یہی سمجھیں گے کہ تم دشمنوں پر حملہ کر رہے ہو۔ اگر تمہاری فوج جنگ جیت گئی تو واپس فوج میں مل جانا، ہار گئے تو جان بچا کر بھاگ جانا۔ تیسمار خان نے ایسا ہی کیا۔ سپاہیوں کو رکابوں سے پاؤں باندھنے کا حکم دیا تو وہ ہکے بکے رہ گئے۔ تیسمار خان نے ان کی حیرت دیکھ کر کہا، دشمن کو دیکھتے ہی میں طیش میں دیوانہ ہو جاتا ہوں اور گھوڑا میری رفتار کا ساتھ نہیں دے پاتا، اس لیے گھوڑے کے ساتھ پاؤں باندھنا ضروری ہے۔ سپاہی نے پیر باندھ کر یہ سوچا کہ اب خان صاحب خود سے گھوڑے کو ایڑ تو لگا ہی نہیں سکتے، اور گھوڑے کی پشت پر ایک کمچی پوری قوت سے جما دی تاکہ وہ تیسمار خان صاحب کی رفتار کا ساتھ دے سکے۔ گھوڑا تیر کی طرح صفوں سے نکلا اور دشمن کی طرف دوڑا۔ خود کو تن تنہا دشمن کی طرف جاتے دیکھ کر تیسمار خان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے انہوں نے گھبرا کر اس کی شاخ کو مضبوطی سے پکڑا اور لٹکنے کی کوشش کی۔ درخت سمیت ان کو لے کر دشمن کی صفوں کی طرف برق رفتاری سے بڑھا۔ دشمنوں نے دھول کا ایک بادل انتہائی تیز رفتاری سے اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اور جب دھول چھٹی تو یہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے کہ ایک درخت تیر کی مانند ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ وہ خوف سے کانپنے لگے کہ کوئی جادوگر ان پر حملہ کر رہا ہے، اور اس کے جادو سے درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر ان پر حملہ آور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حواس باختہ ہو کر ہتھیار پھینکے